ہاں جی، ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ، آل دو کہ اس پر بھی بڑی مذہبی سیاست کی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایسے فرقے ہیں جو یہ جائز نہیں سمجھتے. یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تر چمڑے کے موزے ہوتے تھے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار وضو کے لیے پاؤں دھونے کے بجائے مسح کر لیتے تھے. مسح کیا ہوتا ہے؟ گیلا ہاتھ پاؤں پہ پھیر دینا. میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کی یہ سردیاں، اور آپ نے دوسری بہنوں کو بھی ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، اس وقت یہ ہوتے تھے. اور پھر اس وقت بھی کہیں نہ کہیں مطلب یہ کاٹن کی، اون کی یہ جرابیں وغیرہ کا کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور بدر کے صحابہ، آپ کو پتہ ہے نا بدر والے علم و عمل میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے سرٹیفکیٹ گارنٹی دے دی ان کی زندگی میں، عشرہ مبشرہ، پھر اہل البدر، تو بدری، اور پھر سیدنا علی اور ان جیسے اور بھی بہت سے صحابہ یہ کاٹن اور یہ اونی جو ہے ان کی جرابوں پر، جسے ہم جراب کہتے ہیں، موزہ تو چمڑے کا ہو گیا، جراب کپڑے کی ہو گئی، جرابوں پر مسح کرتے. اور باقی جن کے پاس چمڑے کے موزے ہوتے وہ ان پہ وہ پہنے ہوئے اس پہ مسح کرتے. تو جو موزے والے تھے وہ کپڑے کی جرابوں والوں کو غلط نہیں کہتے تھے. ایک تو یہ تو تمام کا اتفاق ہے کہ کپڑوں کی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خفین موزوں کے ساتھ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو بھی چیز، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر لشکر کو بھیج رہے ہوتے اور سخت سردی کا موسم ہوتا تو آپ انہیں فرماتے کہ پاؤں پہ جب کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہو، خواہ وہ لکڑی کی ہو، لوہے کی ہو، یا یعنی پاؤں ڈھانپنے کے لیے جو بھی چیز پہنی ہو اس پر مسح کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز کلیئر ہو گئی. اور پھر صحابہ کے عمل سے جرابوں پر مسح، علی رضی اللہ عنہ سمیت دیگر کبار صحابہ سے جن میں بدر کے بھی شامل ہیں، پاؤں کے جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ ضرور اہم ہے. سب سے پہلی چیز، باوضو ہو کے پہنے، یعنی جس وقت آپ جرابیں پہن رہے ہیں پورا وضو کیا ہوا ہو. ویسے آپ خیال کر لیں، پاؤں خشک کر لیں، ویزلین لگا لیں، موئسچرائز کر لیں تاکہ کوئی آپ کو پورا ٹائم آپ کا کمفرٹیبل رہے. پھر یہ کہ آپ نے پہننے کے بعد جب آپ کا پہلی بار وضو ٹوٹے گا، اچھا یہ غسل ٹوٹنے پہ نہیں ہوتا، غسل ٹوٹے گا تو اتار کے نہانا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ مسح جو ہے وہ صرف اور صرف کس پہ ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹنے، یعنی قضائے حاجت، ہوا خارج ہوئی ہے، واش روم گئے ہیں، پیشاب پخانہ، یا اسی طرح نیند آ گئی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا. تو جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور باوضو پہنی ہوئی ہیں، اور جرابیں بھی کون سی ہوں؟ وہ شارٹ والی جو ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں وہ نہیں، یا نیٹ کی جو اونلی فار ڈیزائن ہوتی ہیں وہ بھی نہیں. پاک موٹی بڑی جرابیں پہنی ہوئی ہیں. تو ان جرابوں پر جو اگر تو آپ گھر میں ہیں، جیسے ہم عام طور پہ گھر میں ہوتے ہیں، مقیم اس کو کہتے ہیں، جو گھر میں رہنے والا ہوتا ہے اس کو مقیم کہتے ہیں. مقیم کے لیے 24 گھنٹے، اور مسافر جو گھر سے باہر ہوتا ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور راتیں. پاؤں ہر بار جرابیں اتارنے کے بجائے ان پہ مسح کرنا جائز ہے. پہلی شرط کیا ہو؟ باوضو پہنے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جرابیں ٹخنوں سے اونچی اور موٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری کیا؟ کہ مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور راتیں. اور وہ راتوں کا ٹائم کیلکولیشن کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے یہ بھی اہم ہے. جب آپ پہنتے ہیں اس وقت نہیں، جب پہلی بار آپ کا وضو ٹوٹتا ہے اس وقت، اور اچھا اس کے بعد پہلی بار وضو ٹوٹنے کے بعد جب آپ پہلی بار مسح کرتے ہیں، وضو ٹوٹا ہوا ہے، اب جرابیں پہنی تھی، وضو تھا، اب وضو ٹوٹ گیا، جس ٹائم وضو اب آپ نے نہیں کیا وضو، لیکن نماز کا وقت ہوا، مثال کے طور پہ فجر کا وضو کر کے آپ نے جرابیں پہنی ہیں، اب پھر آپ کے دن میں وضو ٹوٹ گیا، پھر ظہر کا ٹائم آیا، آپ نے وضو کیا، اب پاؤں آپ کے اسی پاکیزگی میں ہیں جو آپ نے جرابیں وضو کر کے پہنی تھیں. اب آپ سارا وضو کریں گے، پاؤں کے ٹائم میں مسح کر لیں گے. اور مسح کیسے کرنا ہے؟ مسح کے لیے سمجھ لیں کہ یہ میرا دایاں پاؤں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ گیلا، جس طرح ہم سر کے لیے گیلا ہاتھ کرتے ہیں نا سر کے مسح کے لیے، ایسے گیلا ہاتھ، دایاں ہاتھ دائیں پاؤں کی پھیرنا ہے انگلیوں پہ، ایسے کو ہاتھ کھلا ہونا چاہیے.
اور یہ سمجھ لیں میرا دایاں پاؤں ہے، دایاں ہاتھ آپ نے ایسے ہی دائیں پاؤں کی انگلیوں پہ پھیرنا، سیدھا اونچا، نیچے سے نہیں، سائڈ سے نہیں، ایسے پریکٹیکل، ٹھیک ہے، بس ایک بار کافی ہے۔ اسی طرح بایاں ہاتھ بائیں پاؤں کے لیے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پہ وضو، میں پھر سے بتا رہی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی، پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے وضو کیا، اب یہ آپ کا اس ظہر سے اگلی فجر سمیت، یعنی آپ رات کو بعض لوگ پہن کے سو جاتے ہیں یا نیند آ گئی، صبح اٹھے ہیں اور صبح ہی سردی کا وقت ہوتا ہے، تو آپ اس وقت بھی وہ آپ کا شامل ہوگا، کیونکہ آپ کا جو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے فرام یور فرسٹ مسا، جو آپ نے زور کے وقت کیا تھا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو سبحان اللہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے بخشی ہے، کتنی سہولت ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو یہ وہ ختم ہو گیا نہیں یہ میتھ کہ بھئی پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، بھئی پڑھیں گے تو شارٹ کٹ ٹریک پہ آئیں گے، لمبی مشقت سے، تھکاوٹ سے بچ جائیں گے، تھوڑا اور مقبول عمل نصیب ہوگا۔ یہ ہے علم کا فائدہ، اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن کلاسز سے، قرآن جرنی سے۔ تو سبحان اللہ یہ اچھا، اگر تو مسافر ہے یعنی آپ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو 3 days کے لیے پیکج مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ کتنی بڑی سہولت ہے۔